علیکم. میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور بہت شکریہ آپ یہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج ہم آپ سے سپریم کورٹ کا ایک کیس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹس نے ایک کیس کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت کسی خاتون کو ان کے جائیداد کا حصہ مل گیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا ہے کہ یہ حصہ جو ہے خاتون کو ہونا چاہیے. یہ کیس جو ہے وہ 1957 میں ایک صاحب جو صاحب جائیداد تھے ان کا انتقال ہوتا ہے اور اس وقت تک اس پوری جائیداد کا جو کہ زمین پہ مشتمل ہے کوئی وارث نہیں تھا سوائے مرحوم کے جو کہ اپنی زندگی میں اس کے حقدار تھے. ان کی موت کے بعد یہ پراپرٹی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرحوم کی موت کے بعد پراپرٹیز ان کی سیدھا ورثہ میں چلی جاتی ہیں. اس کیس میں 3 ورثہ تھے، 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی. تو 1957 میں مرحوم کا انتقال ہوا. 1958 میں یہ جائیداد 2 بیٹوں کے نام میوٹیشن کر دی گئی، یعنی 2 بیٹے جو ہیں اس کے حقدار ٹھہرے اور ایک بیٹی جو تھی ان کو محروم کر دیا گیا. اپنی زندگی میں بیٹی نے یہ کلیم نہیں کیا. 65 سال کے بعد یہ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ حل ہوا ہے. 2004 میں خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس وقت تک انہوں نے اس پراپرٹی کو کلیم نہیں کیا تھا. 2005 میں ورثہ نے اس پراپرٹی کو کلیم کیا اور ایک سوٹ فار ڈیکلریشن فائل کیا گیا بیفور دی سول جج اور اس کے بعد اس کو کیس کو چلایا گیا. باقاعدہ طور پہ اس پہ فیصلہ ہوا اور یہ کیس جو ہے خارج کر دیا گیا، ڈسمس کر دیا گیا. ورثہ نے اس کی اپیل ڈسٹرکٹ سیشن جج میں کی اور یہ اپیل جو ہے ایڈیشنل سیشنز جج نے ڈیسائیڈ کی اور ان کے نام پہ، خاتون کے نام پہ، ان کے ورثہ کے نام پہ اس پراپرٹی کا حصہ دے دیا گیا. جبکہ ہائی کورٹ میں ریویژن فائل ہوئی اور یہ کیس جو ہے ہائی کورٹ میں کنٹیسٹ ہوا اور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو جو کہ بیٹی کے نام پہ جائیداد کی گئی تھی، ان کے ورثہ کے حوالے کی گئی تھی، ان کا حصہ دیا گیا تھا، اس کو برقرار رکھا. پھر یہ کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں آیا ہے. یہاں پہ پٹیشن فائل ہوئی اور جو بھائی تھے انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی. یہاں پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی کے پاس یہ کیس پیش ہوا اور یہاں پہ یہ کیس چلا ہے. اس دوران میں یہ کنٹیسٹ کیا گیا کہ مرحوم نے، چونکہ یہ جائیداد جو ہے کوئی ایسی ٹرانسفر مرحوم کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، تو ورثہ نے یہ کنٹیسٹ کیا کہ یہ میلافائڈلی غلط طور پہ دونوں بیٹوں نے اپنے نام کر لی تھی. بعد میں ایک بیٹے کا مزید اس میں انتقال ہو گیا تھا تو یہ ان کا بھی حصہ، چونکہ وہ ایشو لیس تھے، کوئی ان کی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کا بھی حصہ ایک ہی بھائی کو مل گیا تھا. لہٰذا اس پوری جائیداد کے جب یہ کیس ڈیسائیڈ ہوا ہے تو ایک ہی بھائی وارث تھے اور ان کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے تو یہ پوری جائیداد جیسا کہ پہلے 2 بھائیوں کے نام تھی تو اب یہ ایک بھائی اور ایک بہن کے نام پہ ہو جائے گی. اس کے اندر جو کیس میں جو اصل چیز بنیادی پوائنٹس تھے کہ مرحوم نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی
प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की थी, ना तो गिफ्ट की थी, ना कोई ऐसी विल उन्होंने की थी। और बेटों ने भी अपने नाम पे उनकी मौत के 1 साल के बाद ये म्यूटेट करवाई अपने नाम पे। इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट था, वो बेटी ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में इस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं किया। बेटियां और बहनें बहुत एहतियात करती हैं इन चीज़ों में, जायदाद के मामलात में, और अमूमन देखा गया है कि वो अवॉइड करती हैं कि इसको क्लेम नहीं किया जाए। लेकिन हम इस वीडियो के ज़रिए बेटियों को और बहनों को इनकरेज करेंगे कि जायदाद के मामलात इंतहाई सीरियस किस्म के मामलात होते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जायदाद फौरी तौर पे उनके वर्सा में डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, और अगर कोई क्लेम करता है तो इसके अंदर यकीनन कोई बुराई नहीं है, किसी से ताल्लुकात की ख़राबी नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, बल्कि ये हक़ है, और ये हक़ जो है तफवीज़ किया है ख़ुद रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला ने। लिहाजा ख़वातीन को जो कि अब जिनका हिस्सा मौजूद होता है, उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में और फौरी तौर पे हिस्सा क्लेम करें, चाहे वो भाई हो, बहन हो, जिनके पास भी, या मदर हो, जिनके पास भी उनका हिस्सा मौजूद हो, उनसे फौरी तौर पे क्लेम करके उस डिस्प्यूट को ख़त्म करना चाहिए। रिश्तों में डिस्प्यूट हरगिज़ रहने नहीं देना चाहिए। इसमें तीसरा और ख़ास पॉइंट जो था वो ये था कि जैसा कि दो लिमिटेशन का एक पॉइंट होता है कि इतना टाइम क्यों गुजरने दिया गया केस फाइल करने में, चूँकि लिटिगेंट को जिसका कोई केस हो, जिसका कोई ग्रीवांस हो, उसको फौरी तौर पे कोर्ट का रुख करना चाहिए, ये लॉ कहता है। और इस केस में भी ये कंटेस्ट किया गया कि चूँकि ये प्रॉपर्टी जो है 57-58 से डिस्प्यूटेबल थी और ज़ाहिर है कि भाइयों के नाम थी, लिहाजा इस प्रॉपर्टी को फौरी तौर पे वो नहीं किया गया, क्लेम नहीं किया गया, और ये टाइम बार्ड हो गई, जिसकी वजह से अब जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने इस पॉइंट को काफ़ी लेंथ में डिस्कस किया, और उन्होंने ये होल्ड किया कि चूँकि ये प्रॉपर्टी जो है वो 2004 में उनको वर्सा को पता चला कि ये प्रॉपर्टी दोनों भाइयों के नाम पे थी और उनकी वालदा को उनका हिस्सा जायज़ नहीं दिया गया था, लिहाजा उन्होंने 2005 में फौरी तौर पे केस फाइल किया, और इसलिए ये टाइम बार्ड नहीं है। एक और जो इसके अंदर पॉइंट था, वो कोर्ट को बताया गया कि 2014 में यानी 2004 में 4 से पहले इस प्रॉपर्टी के बारे में उनको मालूम नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी वालदा के साथ ज़्यादती की गई है और उनका हक़ जो है वो नहीं दिया गया है। लिहाजा फौरी तौर पे जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने अप्लाई किया उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ वगैरह का, और फिर फौरी तौर पे कोर्ट में केस दाखिल किया गया। ये मैसेज हम आज इस वीडियो के ज़रिए फ्लोट करना चाहते हैं कि जिन ख़वातीन के या जिन वर्सा के जो हकूक़ अल्लाह ताला ने अपनी कुरान में और अहादीस में दिए हैं, वो फौरी तौर पे क्लेम होने चाहिए। यूँ तो मरहूम को अपनी ज़िंदगी में ये मामलात हल कर लेने चाहिए, और यहाँ तक है कि बाज़ औक़ात आखिरी अय्याम में साहिब जायदाद जो हैं वो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि आखिरी वक्त में उनके पास कुछ भी नहीं बचता।
اور وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ عاریتاً لوگوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی وائف سے لے کر استعمال کرتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد تمام چیزیں جو ہیں آٹومیٹیکلی ان کے ورثہ کے نام پہ ہوتی ہیں، اور لہٰذا ڈسپیوٹ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ صاحب جائیداد فوری طور پہ ڈیتھ کر جاتے ہیں اور ان کو یہ ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اپنی پراپرٹیز کو پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر پائیں، تو ورثہ کی یہ حد الامکان ضروری ہونا چاہیے کہ وہ فوری طور پہ پراپرٹیز کو پراپرٹی کے ڈسپیوٹ کو حل کر لیں، اور جس کا جو حصہ ہے شریعہ کے مطابق، قانون کے مطابق اس کو دے دیا جائے، اور یقیناً یہ آگے جا کے کسی آپس میں کوئی تفرقہ نہ پیدا ہو، کوئی تعلقات کی خرابی نہ پیدا ہو۔ یہ سارے قوانین اسلام نے اسی لیے نافذ کیے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا، تھینک یو ویری مچ۔